خواتین و حضرات، آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے امریکہ کیسے متحد ہوا، ایک ناقابل یقین کہانی۔ دوستو، آج کا امریکہ اور جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، کبھی خود بھی تقسیم کا شکار تھا۔ سوچئے، وہی ملک جو آج پوری دنیا کو لیڈ کرتا ہے، خود ایک وقت میں شدید اختلافات، جنگوں اور اندرونی ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ ایک متحد ملک بن گیا؟ آج میں آپ کو وہ کہانی سنانے والا ہوں جو آپ کو حیران کر دے گی۔ امریکہ کا آغاز، 13 کالونیز کی کہانی۔ دوستو، 1600 اور 1700 کی دہائی میں امریکہ کوئی ایک ملک نہیں تھا، یورپی طاقتوں کی کالونیاں تھیں۔ خاص طور پر برطانیہ نے یہاں 13 کالونیز بنائیں جہاں یورپی لوگ آباد ہو رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کالونیز کے بیچ کوئی اتحاد نہیں تھا۔ ہر کالونی اپنی الگ حکومت، اپنے الگ قوانین اور اپنی الگ شناخت رکھتی تھی۔ برطانیہ اس کالونی پر ٹیکس لگاتا، مگر انہیں برطانوی پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہ دیتا۔ اب ذرا سوچئے، ایک جگہ رہ کر، کام کر کے اور ٹیکس دے کر بھی آپ کا کوئی حق نہ ہو، ظلم ہے نا؟ بس دوستو، یہی وہ چنگاری تھی جس نے امریکہ میں آزادی کی آگ بھڑکائی۔ اب امریکی انقلاب کیسے آیا اور آزادی کی جنگ؟ یہ 1775 کی بات ہے، جب امریکہ کی 13 کالونیز نے فیصلہ کیا کہ بس اب برطانیہ کی غلامی قبول نہیں، اور پھر شروع ہوئی ایک زبردست جنگ جسے امریکن ریولوشن یعنی امریکی انقلاب کہا جاتا ہے۔ 4 جولائی 1776 کو امریکہ نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہاں بھائی، وہی 4 جولائی جو آج بھی امریکہ میں سب سے بڑا قومی دن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آزادی کے بعد بھی امریکہ متحد نہ تھا۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آزادی کے بعد سب کچھ اچھا ہو گیا، بلکہ نہیں، اصل مسئلہ تو اب شروع ہوا تھا۔ امریکی ریاستیں جو تو آزاد تو ہو گئی، مگر یہ الگ الگ طریقوں سے چل رہی تھی۔ ہر ریاست کا اپنا قانون، اپنی فوج، اپنی کرنسی اور حتیٰ کہ اپنی خارجہ پالیسی تھی۔ بھائی، یہ تو کوئی ملک نہ ہوا، یہ تو الگ الگ چھوٹی چھوٹی مملکتیں بن گئیں۔ امریکہ میں افراتفری، معیشت تباہ، جرائم میں اضافہ اور حکومت کی کمزوری دکھائی جاتی ہے۔ لیکن تب ہی کچھ سمجھدار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی، ہمیں ایک مضبوط قانون اور ایک مضبوط حکومت چاہیے۔ یوں 1787 میں فلاڈیلفیا میں کانسٹیٹیوشن کنونشن ہوا اور ایک نیا آئین بنایا گیا جو آج بھی امریکہ کا آئین ہے۔ اور پھر آیا وہ وقت جب امریکہ کو اس کا پہلا صدر ملا، جارج واشنگٹن۔ یہ وہ شخص تھا جس نے امریکہ کو ایک مضبوط اور متحد ملک بنانے کے لیے کڑی محنت کی۔ دوستو، لیکن امریکہ کا مکمل اتحاد تب آیا جب یہ ملک خود 2 حصوں میں بٹنے لگا۔ 1861 میں امریکہ میں ایک خانہ جنگی ہوئی جس میں شمالی اور جنوبی ریاستیں آپس میں لڑ پڑیں۔ ابراہم لنکن 1863 میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ جنگ اس وقت ختم ہوئی جب ابراہم لنکن نے غلامی کا خاتمہ کر دیا اور امریکہ کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اتحاد کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور یوں دوستو، ایک ایسا ملک جو کبھی مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکا ہے۔ اس سب کے پیچھے صرف ایک چیز تھی، اتحاد۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سادہ سی بات ہے، اگر کوئی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لوگوں کو متحد ہونا ہوگا، حکومت کو مضبوط قوانین بنانے ہوں گے اور سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ امریکہ اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کو ایک عظیم طاقت بنا سکتے ہیں؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے جو میرے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے، نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم لوگ اس کو کریکٹ کر سکیں اور یہ ڈیولپ کر سکیں۔ گاڈ بلیس پاکستان، may God bless Pakistan Army, ISI and other related patriotic organizations. خدا حافظ۔